الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام و نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریا بن عبداللہ بن کرت بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب الکرشی العدوی۔ آپ کا نسب کعب بن لوئی بن غالب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کا لقب فاروق ہے، اس لیے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں جب اسلام ظاہر کیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے کفر اور ایمان کے درمیان کھلی جدائی کر دی۔ عمر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے جسمانی اوصاف یہ تھے کہ آپ خوب گورے چٹے سرخی مائل رنگ کے تھے۔ دونوں رخسار، ناک اور دونوں آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں۔ دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی تھیں۔ گوشت سے بھرے ہوئے اعضاء، دراز قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ سر کے آگے کے بال گرے ہوئے تھے، قد و قامت کے اتنے لمبے گویا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوں۔ سخت طاقتور تھے، کمزور اور بزدل نہ تھے۔ مہندی کا خضاب لگاتے تھے، مونچھیں دونوں طرف بڑھی رہتی تھیں۔ جب چلتے تو تیز چلتے اور جب بولتے تو تیز آواز سے بولتے اور مارتے تو کاری ضرب لگاتے۔ آپ کے والد خطاب بن نفیل ہیں۔ آپ کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس قریش کے لوگ فیصلہ لے کر آتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ابو جہل کی بہن تھیں، لیکن اکثر مورخین کے نزدیک وہ ہاشم یعنی ابو جہل بن ہشام کے چچا کی لڑکی ہیں۔ آپ کی بیویوں، لڑکوں اور لڑکیوں کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں زینب بنت مظعون یعنی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن سے شادی کی۔ اس سے عبداللہ، عبد الرحمن کلاں اور حفصہ کی ولادت ہوئی، اور ملیکہ بنت جرول سے شادی کی۔ اس سے صرف ایک لڑکا عبید اللہ پیدا ہوا۔ آپ نے اس کو جنگ بندی کے دوران طلاق دے دی، اور اس نے ابو جہم بن حذیفہ سے شادی کر لی، اور قریبہ بنت ابی امیہ مخزومی سے شادی کی، اسے بھی طلاق دے دی۔ پھر اس سے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی، اور ام حکیم بنت حارث بن ہشام سے اس وقت شادی کی جب کہ ان کے شوہر اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو شام میں شہید کر دیا گیا۔ اس سے فاطمہ کی پیدائش ہوئی، پھر آپ نے اسے بھی طلاق دے دی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے طلاق نہیں دی۔ نیز آپ نے جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن ابی الفلاح سے شادی کی، جس کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور آپ نے عاتکہ بنت زید بن عمر بن نفیل سے شادی کی۔ آپ سے پہلے وہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لڑکے ایاز کی ماں ہیں، واللہ عالم۔ آپ نے ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو شادی کا پیغام بھیجا جب کہ وہ چھوٹی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا گیا تھا۔ ام کلثوم نے کہا، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تم امیر المومنین سے شادی کرنے سے گریز کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، سخت مزاج ہیں۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس سلسلہ میں خبر دی، تو انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کے ارادے سے روک دیا، اور ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف رہنمائی کی، جو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکی تھیں، اور آپ نے فرمایا آپ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہونے کی وجہ سے شادی کر لیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی کر دی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو 40,000 مہر ادا کیا۔ ان سے زید اور رقیہ کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح آپ نے لوہیہ نامی ایک یمنی عورت سے شادی کی، اس سے عبد الرحمن اصغر کی ولادت ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ منجل عبد الرحمن تھے۔ واقدی کا بیان ہے کہ یہ آپ کی بیوی نہ تھیں بلکہ ام ولد تھیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کی متحتی میں فقیہ نامی ام ولد تھی، اور اس سے زینب کی ولادت ہوئی تھی۔ واقدی کے مطابق آپ کی اولاد میں یہ سب سے چھوٹی بچی تھی۔ اسی طرح مجموعی طور پر آپ کے کل 13 اولادیں ہوئیں۔
زید اکبر، زید اصغر، عاصم، عبداللہ، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوسط، عبد الرحمن اصغر، عبید اللہ، ایاز، حفصہ، رقیہ، زینب اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ آپ کی بیویاں جن سے آپ نے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں شادی کی پھر ان کو طلاق دے دی، جو آپ کی عصمت میں وفات تک رہیں، ان کی مجموعی تعداد 7 ہے۔ آپ کثرت اولاد اور امت محمدیہ میں اضافہ کی نیت سے شادیاں کرتے تھے۔ آپ کا قول ہے، میں صرف شہوت بجھانے کی نیت سے عورتوں کے پاس نہیں آتا۔ اگر اولاد کا معاملہ نہ ہوتا تو مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ اپنی آنکھوں سے کسی عورت کو دیکھوں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس صرف اس لیے آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کوئی ایسی اولاد عطا کر دے جو اس کی تسبیح کرے اور اس کو یاد کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا لمبا عرصہ زمانہ جاہلیت میں گزارا اور قریش کے اپنے ہم عمروں کے ساتھ پلے بڑھے۔ آپ اس اعتبار سے ان سے ممتاز تھے کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور ایسے لوگ تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ آپ نے بچپن ہی سے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا اور سختی و تنگی کے ماحول میں جوان ہوئے۔ ایسی سختی کے عیش و عشرت اور مالداری کی کسی علامت کو جانا ہی نہیں۔ آپ کے باپ خطاب سختی سے آپ کو چراگاہ کی طرف اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے تھے۔ باپ کی اس سختی نے آپ کی ذات پر برا اثر چھوڑا۔ آپ اسے اپنی زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ عبد الرحمن بن حاتب اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں، میں زجنان میں عمر بن خطاب کے ساتھ تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا، میں اسی جگہ خطاب کے اونٹوں کو چراتا تھا۔ وہ بہت سخت تھے، میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی لکڑیاں چننے چلا جاتا۔ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ مرحلہ سختی کا تھا، اس لیے آپ اکثر اسے ذکر کیا کرتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے حج کیا۔ جب زجنان پہنچے تو کہا، لا الہ الا اللہ هو العلی العظیم، جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ میں اسی وادی میں انہی قمیض پہن کر خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ وہ بہت سخت تھے، جب میں کام کرتا تو میرے پیچھے لگے رہتے، اگر کوتاہی کرتا تو مارتے۔ میری حالت ایسی ہو گئی کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ نے مثال بیان کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کسی کی بھی رونق باقی رہنے والی نہیں ہے، صرف اللہ باقی رہے گا اور مال و اولاد ختم ہو جائیں گے۔ اس موت کے دن حرمز کو اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور قوم عاد نے ہمیشہ آباد رہنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ نہ رہی، اور نہ سلیمان علیہ السلام زندہ رہے جن کے لیے ہوائیں مسخر تھیں اور انسان و جنات ان کے تابع تھے۔ کہاں گئے وہ بادشاہ جن کے چشموں سے ہر طرف سے آنے والا قافلہ سیراب ہوتا تھا؟ وہ موت ایسا حوض ہے جس پر یقیناً ہر کسی کو ایک نہ ایک دن آنا ہے، جیسے کہ وہ لوگ اس پر پہنچے۔ آپ صرف اپنے باپ کے اونٹوں کو نہیں چراتے تھے بلکہ بنی مخزوم سے تعلق رکھنے والی اپنی خالاؤں کے اونٹ بھی چراتے۔ اس بات کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس وقت کیا جب کہ امیر المومنین ہوتے ہوئے ایک دن آپ کو خیال آیا کہ میں امیر المومنین بن گیا ہوں، اب مجھ سے افضل کون ہے؟ تو ایک دن آپ اپنے نفس کا غرور توڑنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ عمر بکریوں کا چرواہا تھا، بنی مخزوم سے تعلق رکھنے والی اپنی خالاؤں کے اونٹوں کو چراتا تھا۔ محمد بن عمر مخزومی اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے الصلاۃ جامعہ کی منادی کروائی۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور سب نے اللہ اکبر کہا تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، پھر گویا ہوئے، اے لوگو، میں نے خود کو اس حالت میں پایا ہے کہ بنی مخزوم کی اپنی خالاؤں کے جانوروں کو چرایا ہے۔ وہ مجھے مٹھی بھر کھجور یا کشمش دے دیتی تھیں اور اسی پر اپنا پورا دن گزارتا تھا۔ پھر آپ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ صرف خود کو ذلیل کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، تیرا برا ہو، سن، میں تنہائی میں تھا تو میرے نفس نے مجھ کو بڑائی کا احساس دلایا، کہا کہ تو امیر المومنین ہے، تجھ سے افضل کون ہے؟ تو میں نے چاہا کہ اس نفس کو اس کی حیثیت سمجھا دوں
اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے جی میں کچھ بڑائی محسوس کی تو میں نے چاہا کہ اسے اسی سے روند ڈالوں۔ بلا شبہ اسلام لانے سے پہلے مکہ کی زندگی میں عمر رضی اللہ عنہ کے اس پیشے یعنی گلہ بانی سے جڑے رہنے نے ان کو قوت، تحمل و برداشت، بہادری اور سخت گیری جیسی صفات کا مالک بنا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی پوری زندگی ایسی نہ تھی کہ صرف بکریاں چرانے میں گزری ہو، بلکہ شروع جوانی میں مختلف جسمانی ورزش میں مہارت حاصل کی، کشتی لڑنے، گھڑ سواری کرنے اور گھڑ دوڑ میں خوب مشق کی، شعر و شاعری میں دلچسپی لی اور اس میں کمال حاصل کیا۔ آپ اپنی قوم کی تاریخ اور ان کے حالات میں دلچسپی لیتے۔ عرب کی بڑی تجارتی منڈیوں مثلاً عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز کے بازاروں میں حاضر ہونے کے لالچی ہوتے۔ اس سے آپ نے تجارت، عرب کی تاریخ اور قبیلوں میں ہونے والے جھگڑوں، ان کے تفاخر اور منافرت کے واقعات کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ عمر رضی اللہ عنہ تجارت میں مشغول ہوئے اور اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اسی تجارت نے ان کو مکہ کے مالداروں میں شامل کر دیا۔ تجارت کی غرض سے آپ نے جن شہروں کی زیارت کی وہاں سے متعدد معلومات حاصل کیں۔ موسم گرما میں شام اور سرما میں یمن کا سفر کیا اور جاہلیت کی مکی زندگی میں اپنا نمایاں مقام بنا لیا اور بڑے زور و شور کے ساتھ اس کے معاملات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کے بزرگ اجداد کی تاریخ نے آپ کی ہمت افزائی کی۔ آپ کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس لوگ فیصلے لے کر آتے تھے، جبکہ آپ کے بڑے دادا کعب بن لوئی عربوں میں بلند مقام و مرتبے والے اور صاحب حیثیت تھے۔ مورخین نے آپ کی تاریخ وفات عام الفیل بتائی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اہم مقام اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پایا تھا۔ اسی مقام و مرتبہ نے ان کو تجربہ، عقل مندی اور عربوں کی تاریخ کی معرفت سے نوازا، جبکہ آپ کی دانش مندی اور ذہانت کا کچھ کہنا ہی نہیں۔ عرب کے لوگ اپنے جھگڑوں کو ختم کرانے کے لیے آپ ہی کے پاس آتے۔ ابن سعد فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے عربوں میں ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ صاحب حکمت و دانش، بلیغ، عمدہ رائے والے، طاقتور، بردبار، شریف، دلیل میں پختہ اور گفتگو میں واضح الکلام تھے۔ ان خوبیوں نے آپ کو اس لائق بنا دیا کہ آپ دوسرے قبائل سے فخر و مباحات یا نفرت و تحقیر میں قریش کی جانب سے سفیر قرار پائے۔ ابن الجوزی کا بیان ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذمہ سفارت کا منصب تھا۔ اگر قریش اور دیگر قبائل میں لڑائی چھڑ جاتی تو وہ آپ کو سفیر بنا کر بھیجتے، یا ان قریش کو اگر کوئی نفرت دلانے والا نفرت دلاتا یا فخر کرنے والا فخر کرتا تو قریش آپ کو نفرت دلانے اور فخر و مباحات جتانے کے لیے اپنا سفیر بنا کر بھیجتے اور آپ سے وہ سب خوش رہتے۔ قریش کی جو بھی رسم و رواج، عبادتیں اور نظام زندگی ہوتا اس کی طرف سے آپ دفاع کرتے۔ آپ دل کے ایسے مخلص تھے کہ جس بات پر یقین کر لیتے اس کی طرف سے دفاع کرنے میں جان کھپا دیتے۔ یقین کی بنیاد پر دفاع کرنے والی اسی طبیعت و مزاج کی سختی کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی دعوت کے بالکل ابتدائی مرحلے میں اس کی جم کر مخالفت کی، اور انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ دین مکی نظام کی جڑیں نہ ہلا دے جو بہت ہی مستحکم ہیں اور جس نے مکہ کو عربوں میں ایک خاص مقام دیا ہے۔ اس مکہ میں وہ گھر ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، اور پھر قریش کو اسی نے دیگر عربوں میں ایک نمایاں حیثیت دی ہے۔ اسی وجہ سے مکہ روحانی و مادی دولت سے مالا مال ہے، اور یہی مکہ کی روز بروز ترقی اور اس کے سرداروں کی مالداری کا اصل سبب ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے سرداران مکہ نے دین اسلام کی بہت مخالفت کی اور اس پر ایمان لانے والے کمزور لوگوں کو بہت ستایا۔ ان کمزوروں پر ظلم ڈھانے میں عمر رضی اللہ عنہ انتہائی سخت تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت میں ایک لونڈی کے اسلام قبول کر لینے پر اس کو اتنا مارتے رہے کہ آپ کے ہاتھ تھک گئے، کوڑا ہاتھوں سے گر گیا، تھک کر آپ رک گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ نے انہیں لونڈی کو مارتے دیکھا تو اس کو آپ سے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جاہلیت میں پلے بڑھے اور ٹھیٹھ جاہلیت کی زندگی گزاری اور اس کی حقیقت و رسم و رواج سے بخوبی آشنا ہوئے اور پوری قوت کے ساتھ اس کی طرف سے دفاع کیا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، اس کی خوبی و حقیقت کو پہچان لیا
ہدایت و گمراہی، ایمان و کفر اور حق و باطل کے درمیان حقیقی فرق سے واقف ہو گئے تو ایک بہت اہم بات کہی۔ جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھنے لگیں جو جاہلیت سے ناواقف ہوں تو اسلام کی ایک ایک جڑ ٹوٹتی چلی جائے گی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیریز میں آج کی یہ پہلی قسط ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔